ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن پاکستان سٹیل مل کیس میں 22 ارب روپے کا مبینہ گھپلہ ہے، اور اس میں جو ایکیوزڈ کے نام آ رہے ہیں اس میں ایک سمین اصغر جو اس وقت ڈائریکٹر کمرشل تھی پاکستان تھے یا تھیں پاکستان سٹیل ملز کے، رسول بخش پھلفوتو اس وقت کے ایم ڈی ڈائریکٹر اور ایڈمن اور مارکیٹنگ پاکستان سٹیل ملز، خالد خان ایک امپلائی ہیں عباس گروپ کے، ملک بشیر احمد یہ بھی امپلائی ہیں عباس گروپ کے. جو لوگ اس میں بیل پہ گئے ہیں اس میں محمد فاروق، عباس، اکبر علی، طارق ارشاد اور ایم سہیل. جن لوگوں کو انٹرم پری اریسٹ پروٹیکٹیو بیل ملی اس میں سمین اصغر، یہ ایکس ڈائریکٹر کمرشل ہیں پاکستان سٹیل مل کے، رسول بخش پھلفوتو، خالد خان، بشیر احمد، ان کو پری اریسٹ بیل ملی. اور جو ایکیوز ابھی تک ایف آئی اے کی رپورٹ کے مطابق اریسٹ نہیں ہوئے اس میں سبین سکینہ جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے ایم ایس عباس سٹیل، اور اس کے آگے یہ بھی نوٹس میں ہے کہ یہ ریاض لال جی کی صاحبزادی ہیں، اور ایک ہیں اقبال وزیر صاحب جو کہ ابھی تک اریسٹ نہیں ہوئے اور یہ جی ایم تھے پاکستان سٹیل مل کے. لودھی صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہاں سے ایف آئی اے کی رپورٹ سے ایک چیز کوٹ کروں گا جو آپ نے شاید وہاں پہ کی کہ ایکٹنگ سی او پاکستان سٹیل مل جو کہ آپ ہیں also expressed his reluctance to issue recovery notice to the trader consumer dealer and stated that if such recovery notices are issued, the trader dealers will boycott their product and Pakistan Steel Mill will suffer further huge losses. یہ آپ نے بات کہی؟ جی میں نے بالکل کہی ہے. دیکھیں جو چیز 2008-2009 میں ہو گئی ہے وہ فیٹ اکمپلی ہے. The matter is in the Supreme Court اور جو بھی اس کا رسپانسبل ہے should be punished. This thing is established, there is no doubt about it کہ اگر اس میں کرپشن کا ایلیمنٹ ہے، جو بھی اس کرپشن میں انوالو تھا whether it was management or management in collusion with outside parties, they should all be punished. What I'm saying ایکٹنگ چیئرمین نہیں سمجھتے کہ یہ کچھ ہوا ہے؟ یقیناً ہوا ہوگا. What I'm saying today is کہ آج ہمیں اس مل کو بچانا ہے، یہ ایک نیشنل ایسٹ ہے. اگر ہم اسی گوشت کو لے کے آج بھی چلتے رہیں گے اور ہماری سیلز پک نہیں ہوگی، دیکھیں پاکستان سٹیل مل اپنی سیلز تھرو اٹس ڈیلرز کرتا ہے. لودھی صاحب ابھی جب جنرل صاحب نے ایک مثال دی تھی کہ پرائیویٹائزیشن کا اٹیمپٹ ہوا، آپ نے کوک اوونز کا ذکر کیا کہ اس ایک ڈیسیژن کی وجہ سے 30 ارب کا بعد میں نقصان ہوا. اگر آج ہم اس کیس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں کریں گے تو آنے والے سالوں میں کیا نقصان ہوگا؟ کیا سٹیل مل بند ہونے کے بھی خدشات ہیں؟ اکاؤنٹیبلٹی آپ ضرور کریں. آئی ایم آل فار اکاؤنٹیبلٹی، اور ہونی چاہیے، اور جو کلپریٹ ہیں ان کو پنش ہونا چاہیے اور ان کو ایگزیمپلری پنشمنٹ ملنی چاہیے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آج میرے ڈیلرشپ نیٹ ورک کو ایف آئی اے ہاؤنڈ کرے گی، ٹھیک ہے، اگر ایف آئی اے ہاؤنڈ کرے گی تو میرا بزنس تو نہیں چلے گا. میں تو اپنی جو پروڈکٹ بنا رہا ہوں وہ نہیں بیچ سکوں گا. دیکھیے ابھی بھی کام کر رہا ہے اسٹیل مل کے ساتھ. میرے خیال میں ہم نے ابھی ان کو کچھ نہیں بیچا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ جو ہے چند لوگ ہائی لائٹ ہوئے ہوئے ہیں، فار ایگزامپل چند لوگ ہائی لائٹ ہوئے ہوئے ہیں، آپ جن کے اوپر کرپشن کا الزام لگا رہے ہیں، whether it has been یہ ہم لوگ الزام نہیں لگا رہے چیئرمین صاحب، یہ ایف آئی اے کی رپورٹس ہیں جس سے کہ ہم لوگ آپ کو کوٹ کر کے چیزیں بتا رہے ہیں اور اسی کی بیسس پہ تو پھر ایف آئی اے صرف ان لوگوں کے پیچھے جائے نا. اگر میرے ڈیلرز کے جو ہیں وہ 40 ایف آئی آر کٹیں گی، دیٹ مینس کہ میرا تو کوئی ڈیلر مجھ سے مال نہیں خریدے گا. دیکھیں اٹس اے ویری سمپل تھنگ کہ جی اگر میں ایز اسٹیل مل میری مینجمنٹ کسی کے ساتھ کلوژن کر رہی ہے، دین آئی ایم دا پرائم ریسپانسبل پرسن کہ میں باہر سے ڈکٹیشن لے رہا ہوں. سو ریسپانسبلٹی لائز ود می. اگر کچھ لوگ ہیں جن کے اوپر الزام ہیں، لیکن اس میں تو ایف آئی اے کہہ رہا ہے کہ آپ کو کہا گیا تھا کہ ان کو ریکوری نوٹسز ایشو کریں اور آپ نے نہیں کیے. وہ میں کس بیسس پر ریکوری نوٹس ایشو کروں گا؟ ڈاکٹر صاحب ایشو ہونے چاہیے ریکوری نوٹسز کے لیے؟ جی صاحب ایشو ہونے چاہیے جناب. دیکھیں میں یہ بات جو وہ کر رہے ہیں نا کیس ٹو کیس بیسس پہ یہ دیکھنا ہے. مجھے لودھی صاحب کی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر کوئی لوگ ڈیلرز ملوث ہیں اور انہوں نے بوٹی شیئر کی ہے، دیکھیں آپ اگر چیئرمین ہیں اسٹیل مل کے تو مجھے آپ ایز اے ڈیلر کیوں فائدہ دیں گے انلیس آپ کو بھی فائدہ ہوگا. تو آپ کہیں گے اوکے 20 ملین اس میں بچیں گے، 10 ملین آپ مجھے دو گے 10. اگر یہ کلوژن میں ایک گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن کو اور گورنمنٹ کے خزانے کو نقصان ہے تو دونوں کلپریٹ ہیں، اور جن کے خلاف کیسز ہیں ان کو تو سزا ہونی چاہیے بیکاز دے ہیو ٹو بی ٹیکن ٹو ٹاسک. لیکن اگر غلط ہیرس کیا جا رہا ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انڈیولی ایسے ایکچوئل کلپریٹس کو چھوڑ کے دوسروں کی ایف آئی آر درج کر دیں گے جو بینیفیشری نہیں ہے تو اس سے پھر بزنس کو نقصان ہوگا. العباس گروپ کو آپ نے ریکوری نوٹسز ایشو کی ہیں؟ دیکھیے میں کیسے ایشو کروں گا؟
یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ڈائریکٹرز were also asked to deposit the alleged loss with Pakistan Steel Mill to satisfy Supreme Court. Have you proven the loss? Has the FIA proven the آڈیٹر loss? جنرل آف پاکستان دیر صاحب غلط چیزیں دے رہے ہیں, سپریم کورٹ نے غلط چیز جناب نوٹس کی ہے. آڈیٹر جنرل نے جو ہے وہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ 22 بلین کا جو ہے جو لاس ہوا تھا اس کا بریک اپ کیا ہے. اگر انہوں نے پکڑا ہوا ہے لوگوں کو, اسٹیل مل کے لوگوں کو پکڑا ہوا ہے, then they are the people who should tell the FIA, who should tell the court کہ کس کے ساتھ کلوژن میں وہ کام کر رہے تھے. خیال میں ایف آئی اے صحیح انکوائری کر رہی ہے. I cannot comment on that because I'm not sure. ارشد سوال یہ آپ کو بھی ڈاؤٹس ہیں جنرل صاحب؟ جی دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک کام ٹھیک نہیں ہوگا جب تک دیانتداری اوپر سے چیف ایگزیکٹو اور گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آئے گی. If they mean business, everything can be tied up. بالکل, اور ابھی تک حکومت کی طرف سے وہ کمٹمنٹ شاید نظر نہیں آئی. ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور اپنی گفتگو اس مسئلے پہ جاری رکھیں گے.